الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، آج ہم سورہ اعراف کی آیت نمبر 16 اور 17 کے حوالے سے انسان کے ناشکرے پن کی اصل وجہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فبما اغویتنی، شیطان نے کہا کہ جیسا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، لأقعدن لہم، میں بھی ضرور ان کی طاق میں بیٹھوں گا، صراطک المستقیم، تیری سیدھی راہ پر، ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ان پر آؤں گا ان کے آگے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، اور دائیں سے، وعن شمائلہم، اور بائیں سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور نہ پائے گا تو اکثروں کو ان میں شکر گزار۔ یہ وہ دعویٰ ہے جو شیطان نے بارگاہ الہی سے جب اس کو مردود قرار دیا گیا تو اس نے انتقاماً سب سے پہلے انسانوں کو ناشکرہ بنانے کا دعویٰ کیا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ غور طلب بات یہ ہے کہ وہ انسان کو کسی اور گناہ میں بھی مبتلا کرنے کا دعویٰ کر سکتا تھا، لیکن اس نے پہلے اور کاری وار کے لیے آسان ترین ہدف اختیار کیا، کیونکہ اولاً تو انسان پر ناشکری کو گناہ سمجھنے کا شائبہ ہی نہیں ہوتا، اور ثانیاً اپنی نادانی اور غفلت کے باعث بہت جلد اور غیر محسوس طریقے سے اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باشگاف الفاظ میں فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں لازماً اپنی نعمت میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم نے ناشکری، کفران نعمت کی روش اختیار کری تو جان لو کہ میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے۔ واضح رہے کہ قرآن حکیم میں جہاں کہیں بھی شکر کے ساتھ کفر کا لفظ آتا ہے، یعنی شکر کے مقابلے میں جب کفر کا لفظ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کفران نعمت، ناشکری۔ لہذا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں انسانوں کی اکثریت اسی مرض میں مبتلا بیان کی گئی ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ شیطان ان نعمتوں سے جو اسے بلا مانگے قدرت نے وافر مقدار میں عطا کی ہوئی ہوتی ہیں، ان سے غافل کر کے ان نعمتوں کے حصول میں پریشان اور سرگرداں کر دیتا ہے جو اسے فی الحال حاصل نہیں ہوتی، گویا شکر و قناعت کے بجائے حرص و ہوس میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ جسم و جان کی بیش بہا نعمتوں پر کبھی ہمیں شکر کا خیال تک نہیں آتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے غافل انسان، تیری ہر سانس کے اوپر 2 شکر واجب ہیں۔ جب تو سانس اندر کھینچتا ہے تو یہ ممید حیات ہے، تیرے لیے حیات بخش ہے اور طاقت و توانائی کا ذریعہ ہے، اور جب تو اسے باہر خارج کرتا ہے تو یہ فاسد مادے اور بیماریوں کے خاتمے کا باعث بنتا ہے۔ تو ہر سانس کے اوپر 2 شکر واجب ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا قول بہت اہم ہے اس ضمن میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اے رب، میں جب تیرا شکر ادا کرتا ہوں تو وہ بھی تیری توفیق ہی سے ممکن ہوتا ہے، تو اس پر بھی ایک شکر لازم آتا ہے۔ پھر جب میں اس توفیق کے ذریعے سے شکر ادا کرتا ہوں تو پھر اس کے اوپر ایک شکر لازم آ جاتا ہے۔ گویا کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حقیقت کو سمجھ کر شیطان کے اس چنگل سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔